شراب نوشی اس کے اندر پیدا ہو ہی جاتی، لیکن رب نے کہا نہیں، میں تمہاری تمام بیماریوں، تمام برائیوں کو ایجوکیشن سے مٹاؤں گا، مدرسے سے مٹاؤں گا۔ مدرسہ تمہارا مرکز ہوگا، مدرسہ تمہارا سنٹر ہوگا۔ اگر مدرسے میں آؤ گے، مدرسے کی تائید کرو گے، مدرسے کی نصرت کرو گے، تو پھر ان اڈوں سے، ان تعلیمی اداروں سے تمہاری تمام برائی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے رب نے سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کہہ کے مدرسے کی وجود کی بقا کی ہے۔ مدرسے کو مضبوط کیا ہے، مدرسے کو اسٹرانگ کیا ہے، اور کہا کہ مدرسے میں پڑھانے جانے والی تمام تعلیم یہ وہ تعلیم ہوگی جو ایک طرف شرک سے بھی روکے گی، جو دوسری طرف برائی سے بھی روکے گی، جو شراب پینے سے روکے گی، جو صنف نازک کو زندہ درگور کرنے سے روکے گی، جو سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش کرنے سے روکے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے وہ لوگ جو علماء کہے جاتے ہیں، جو طلبہ کہے جاتے ہیں، جن کا رشتہ کسی مدرسے سے ہوتا ہے، جن کا رشتہ کسی تعلیمی اڈے اور ادارے سے ہوتا ہے، وہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ ناانصافی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، وہ لوگ ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ زناکاری و بدکاری میں ملوث نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے تو رب نے سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دے دیا کہ مدرسے سے بچے پڑھیں گے، مدرسے سے تعلیم حاصل کریں گے، مدرسے سے شرک کی قباحت بیان کی جائے گی، مدرسے سے تعلیم کے اوپر بیان دیا جائے گا اور تعلیمی سسٹم پہ فوکس کیا جائے گا، جس کی وجہ سے مدرسے سے شراب کی نفرت پیدا کی جائے گی، اور مدرسے سے ظلم و زیادتی پہ بات کی جائے گی، جس کی وجہ سے ہر کوئی رب کو مان کر زندگی گزارے گا، رب کو تسلیم کر کے زندگی گزارے گا۔ اور یہی ہوا ہے جو عالم ہوتا ہے، جس کا رشتہ مدرسے سے مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، انہیں دیکھیں گے شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، ظلم و زیادتی ان کے زندگی میں سرایت نہیں کرتی ہے، ان کا راستہ ایک راستہ ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے، جو دین کا راستہ ہوتا ہے۔ ایسے راستوں پہ وہ چلتے ہیں، اور یہ راستہ آسمان سے اترا تھا مدرسے کے لیے، اور مدرسے سے اس راستوں سے سینکڑوں دیگر راستے ملتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے لوگو، آج کے دور میں اگر چاہتے ہو معاشرے میں تبدیلی، اگر چاہتے ہو معاشرے کی اصلاح، اگر چاہتے ہو دل کی دنیا کو بدلنا، اگر چاہتے ہو اپنے اندر دین کو زندہ کرنا، دین کی سالمیت، دین کی بقا، تو مدرسے کو محفوظ کرنا پڑے گا، مدرسے کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، مدرسے کو پاورفل بنانا پڑے گا، مدرسے کی تائید کرنی پڑے گی۔ اگر مدرسے کی تائید نہیں ہوگی اور یوں ہی ہر کوئی مدرسے سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا، تو پھر یاد رکھا جائے ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، شرک ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی گرفت اور پکڑ بھی اترتی چلی جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مدرسے کی تائید کیجئے اور مدرسے کو اسٹرانگ اور پاورفل بناتے چلے جائیے۔ میں بتاؤں یہ مدرسہ صرف دینی مرکز نہیں ہے، مدرسہ صرف عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ صرف چند بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ ایک مقصد کا نام ہے، مدرسہ ایک دشا کا نام ہے، مدرسہ ایک روح کا نام ہے، مدرسہ ایک ویژن کا نام ہے، مدرسہ ایک نظریے کا نام ہے، مدرسہ دین کا نام ہے، مدرسہ پہلی وحی کا نام ہے، مدرسہ رب کی صدا کا نام ہے، مدرسہ رب کی پکار کا نام ہے۔ اسی وجہ سے مدرسہ ہماری جان ہے، مدرسہ ہماری پہچان ہے، مدرسہ ہماری شناخت ہے، مدرسے سے ہماری شناخت ہوتی ہے، مدرسے سے ہماری آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، مدرسے سے جس کا تعلق ہوتا ہے دینی اعتبار سے بڑا اسٹرانگ اور مضبوط ہوتا ہے، جس کا تعلق مدرسے سے نہیں ہوتا وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جسے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مدرسے کا مقصد کیا ہے، تو انہیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مدرسہ کیا ہے۔ مدرسہ دینی چارجر ہے، مدرسہ دینی چارجر ہے۔
جس طریقے سے دنیاوی چارجر ہوتا ہے موبائل کو چارج کرنے کے لیے، ہر وقت ہر موبائل والا صاحب جوال اپنے چارجر کی فکر کرتا ہے، اور سفر میں ہو حضر میں ہو ہر وقت وہ چارجر کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ کہیں اس کے موبائل کی بیٹری لو نہ ہو جائے، اور جس کی وجہ سے تعلقات ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے دنیاوی رابطے ختم ہو جائیں، جس کی وجہ سے دنیاوی کنیکشن مان پڑ جائے۔ اس وجہ سے ہر صاحب جوال، ہر موبائل والا موبائل کے چارجر کی فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل دنیاوی رابطہ قائم کرتا ہے، موبائل دنیاوی تعلقات قائم کرتا ہے، اور موبائل کو چارج کرتا ہے موبائل کا چارجر۔ بالکل اسی طریقے سے آج یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی چارجر ہیں، یہ انرجی کے ٹرانسفارمر ہیں، یہ دینی قلعے ہیں، یہ دینی مرکز ہیں، یہ دینی چارجر ہیں۔ اگر ان کو چارج نہ کیا گیا، اگر ان کی رکھوالی نہیں کی گئی، اگر ان کو دیکھ بھال نہیں کیا گیا، اگر ان کو پاورفل اور اسٹرانگ نہیں بنایا گیا، اگر ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اگر ان پر فوکس نہیں کیا گیا، اگر ان پہ اٹینشن نہیں ڈالی گئی، تو پھر یاد رکھا جائے جس طریقے سے دنیاوی چارجر کے خراب ہونے سے دنیاوی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ دنیاوی تعلقات نہیں، اخروی تعلقات، دینی تعلقات والے یہ مدارس اگر ان پہ توجہ نہیں دی گئی تو اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا، اللہ سے رابطہ ختم ہو جائے گا، اللہ سے سلسلہ ختم ہو جائے گا، دین سے تعلق مان پڑ جائے گا، اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ اسلامی قلعے دینی چارجر ہیں، یہاں سے ہر ایک کو دینی انرجی ملتی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو کیا ہر کوئی دینی چارجر کی فکر کرے گا؟ فکر کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں ماشاءاللہ، کافی سمجھدار لگتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے واقعی آپ دین کے اصل حقدار لگتے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر مدرسے کا خادم بنا دے، ہر مدرسے کا محافظ بنا دے، ہر مدرسے کا ایک نگراں بنا دے، ہر مدرسے کا معاون و مددگار بنا دے، ہر مدرسے کے لیے حامی و ناصر بنا دے۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں بھارت سے آیا ہوں، اور ابھی ہندوستان کی صورتحال ہر ایک کے سامنے ہوگی۔ ہندوستان کی سچویشن ہر میڈیا ابھی بکتا نظر آتا ہے، ہندوستان کی کیفیت اخبار کی سرخی بتاتی نظر آتی ہے، اخبار کا ہیڈ لائنز کہتا ہے ہندوستان کی حالت کیا ہے، ہندوستان کی سچویشن کیا ہے، ہندوستان کی کنڈیشن کیا ہے۔ آج ہندوستان پہ یکے بعد دیگرے کبھی مدرسے پہ حملے ہوتے ہیں تو کبھی مسجد پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے خلاف مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو کبھی کسی مسجد کے خلاف مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور مسجد پہ ناجائز قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہیں مدرسے پہ ناجائز قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بابری مسجد شہید ہو گئی، جبکہ بابری مسجد کے حق میں تمام پروف دیے گئے تھے، تمام شواہد موجود تھے، تمام ایویڈینس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے ججوں نے ناانصافی سے کام لیا اور بابری مسجد کو غیروں کے حوالے کر دیا، اور اسی طریقے سے گیان واپی مسجد کا نمبر آیا، اور بھی دیگر مساجد ہے۔ میں آپ کو دل سے بتاتا ہوں، صحیح بات بتاتا ہوں، ہندوستان میں 30,000 مساجد ایسے ہیں جو غیروں کے نشانے پہ ہیں، ان کی نظروں میں ہیں، انہوں نے تمام مساجدوں پہ اپنی نظریں جمائی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہر ایک مساجد پہ، مدارس پہ ایک کے بعد دیگرے قبضہ کرنا ہے، اور یہ ناپاک سازش، یہ ناپاک فکر اور یہ ناپاک ذہنیت لے کے وہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ لیکن آپ سمجھدار ہیں، سمجھداری کی بات آپ جانتے ہیں، اس لیے جو بھی مدرسہ آپ کے نزدیک ہو، چاہے آج جس
جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس مدرسے کا تعلق اس محفل کا تعلق جس مدرسے سے ہے، اس مدرسے کو غنیمت سمجھیے، اس مدرسے کو قیمتی اثاثہ سمجھیے، اس مدرسے کو سب سے بڑی دولت سمجھیے، اس مدرسے کو اپنے لیے دینی مرکز اور دینی قلعہ سمجھیے۔ ورنہ اگر آپ نے مدرسے کی حفاظت نہیں کی، مدرسے کا اپنے کو خادم نہیں سمجھا، مدرسے کا اپنے کو حامی و ناصر نہیں گردانا، تو پھر یاد رکھا جائے دینی تعلق بھی کم جائے گا اور دنیاوی رتبہ بھی آپ کا گھٹ جائے گا۔ اور آج کل کی رپورٹ بتا رہا ہوں، ہندوستان میں اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی ابھی کوشش چل رہی ہے۔ اوقاف وقف کی جمع اوقاف ہے۔ وقف کی زمینیں وہ ہوتی ہیں جہاں مسجد ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، جہاں عیدگاہ ہوتی ہے، جہاں قبرستان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یتیم خانے اور مسافر خانے ہوتے ہیں۔ اور نہ معلوم کئی ایکڑ، کئی ہزاروں کی ایکڑ کی تعداد میں ہندوستان میں زمینیں ہیں اوقاف کی۔ ان تمام زمینوں کو ہڑپنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سسٹم لاتے ہیں، ایک قانون لاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف کی زمین ہندوستان کی زمین ہے، اس لیے ہم ان زمینوں کو مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، مسلمانوں کا قبضہ اس پہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس کے خلاف ہیں۔ اور سوچئے اگر اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو مسجد بھی وقف کی زمین پہ ہوتی ہے، مدرسہ بھی وقف کی زمین پہ ہوتا ہے، عیدگاہ بھی وقف کی زمین پہ ہوتی ہے، قبرستان بھی وقف کی زمین پہ ہوتا ہے۔ اگر ان اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ ہوگا تو مدرسوں پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، مساجد پہ ان کا قبضہ ہوگا، عیدگاہوں پہ اور قبرستانوں میں ان کا تسلط ہوگا۔ یہ ناپاک کوششیں، ناپاک ارادے لے کے آج پورے ہندوستان میں وہ ہیں، لیکن وہاں کے غجور مسلمان، بیدار مسلمان جنہوں نے جان لٹانے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے جان گنوا دینے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے آج جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، جگہ جگہ لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اوقاف کی زمینیں نہیں دے سکتے ہیں، مسجد کی زمینیں نہیں دے سکتے ہیں۔ مسجد کی زمینیں یہ اللہ کی زمین ہے۔ جب مسجد کی زمین وقف ہوتی ہے تو کسی کے نام پہ وقف نہیں ہوتی، اللہ کے نام پہ مسجد کی زمین، قبرستان کی زمین، مدرسے کی زمین وقف ہوتی ہے۔ اس کا مالک خدا ہوتا ہے، اور ہر ایک نے تہیہ کیا ہے جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ اس لیے یہاں بھی غنیمت سمجھیے، اپنے اپنے ادارے کو مضبوط کیجئے، اپنے اپنے تعلیمی اڈوں کو مضبوط کیجئے، اپنے اپنے تعلیمی جگہوں کو محفوظ کیجئے، مدارس کے خادم بن جائیے، مدارس کے محافظ بن جائیے، مدارس میں پڑھنے والے حفاظ، علماء، طلبہ، اساتذہ ہر ایک کی قدردانی کیجئے، ہر ایک کو عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھیے۔ اگر خدا را کسی کی نگاہ میں، کسی کے نظر میں، کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر ایک لمحے کے لیے، ایک جیفی کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ پیدا ہو گیا خیال کہ یہ علماء ہیں، یہ طلبہ ہیں، یہ حفاظ ہیں، ان کو صرف مدرسے سے مطلب ہے، ان کو وکالت سے مطلب نہیں ہے، ان کو ڈاکٹری سے مطلب نہیں ہے، ان کو کسی اور دنیاوی چیز سے، دنیاوی پوسٹ سے، دنیاوی عہدے سے مطلب نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں اور آسمان کی اوپر کی بات کرتے ہیں، لیکن وکلا حضرات، ڈاکٹر حضرات وہ یہ کہتے ہیں ترقی ہم لاتے ہیں، زمین میں ترقی ہماری وجہ سے ہوتی ہے، اور زمین میں ڈیولپ ہمارے وجہ سے ہوتا ہے، زمین کی ترقی ہمارے وجہ سے ہے، سماج کی ترقی ہمارے وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم کیوں مدارس کی طرف جائیں گے؟ ہم کیوں حفاظ اور طلبہ اور علماء اور ائمہ کی طرف جائیں گے؟ ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے دل میں یہ سمجھا کہ یہ مدرسے والے چھوٹے ہیں، گھٹیا ہیں، تو پھر یاد رکھا
जाए, रब जो हुफ्फाज़ किराम को, उलमाए किराम को जन्नत जाने के लिए सिफारिश फरमाएगा, सिफारिश के मौके देगा और कहेगा, ऐ मेरे हाफिज बंदे, ऐ मेरे आलिम बंदे, तो जिसके हक में सिफारिश करेगा मैं तुम्हारी सिफारिश उसके हक में कबूल करूंगा, लेकिन हाँ याद रखना उसके हक में तेरी सिफारिश कबूल नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। जो तुझे दुनिया में घटिया समझता था, जलील समझता था, हकारत भरी निगाहों से देखता था और ये कहता था ये मदरसे वाले हैं, ये मस्जिद वाले हैं, ये खानका वाले हैं, इनको दुनिया से क्या मतलब, तो फिर अल्लाह कहेगा इनके हक में तुम्हारी सिफारिश कबूल नहीं करूंगा। ये बड़ी खसारे की बात होगी। अज़ान हो रही है, जारी रखो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उलमा, तलबा, हफ्फाज, अइम्मा, मदारिस से जिनका रिश्ता जुड़ जाए, हर एक से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। मदारिस से रिश्ता जिनका, हर एक से हर एक का रिश्ता होना चाहिए। मदारिस की तरफ जो चल के गए उनसे आपका ताल्लुक हो जाना चाहिए और यही दीनी फरीजा है, यही आज की पुकार है और यही पहली वही का तकाजा है। मैं बताता हूँ डॉक्टर किसे चाहिए, वकील किसे चाहिए, दुनियावी ओहदों पे रहने वाला इंसान किसे चाहिए। वकील की जरूरत किसे पड़ती है, किसे पड़ती है? वकील की जरूरत उसे पड़ती है जिस पे केस बुक हो गया हो, जिस पे मुकदमा आ चुका हो, उसे वकील की जरूरत पड़ती है। और मुकदमा हर किसी पे नहीं आता, केस बुक हर किसी पे नहीं होता, तो पता चला वकील की जरूरत किसी किसी को है और डॉक्टर की जरूरत तो है, लेकिन हर वक्त हर किसी को नहीं है। इसी तरीके से पायलट, ग्रेजुएट, हर एक की जरूरत कभी कभी है, लेकिन मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा, मदारिस में रहने वाले तलबा, मदारिस में रहने वाले हफ्फाज, हर एक की जरूरत हर किसी को है और हर वक्त है। जब इंसान पैदा होता है उस वक्त भी मदारिस के खादिमों की जरूरत हर एक को पड़ती है और जब रिश्ते इज़्ज़वाजियत की बात आती है उस वक्त भी मदारिस के उलमा और तलबा की जरूरत पेश आती है और जब वह इस दुनिया से जा रहा होता है उस वक्त भी मदारिस के उलमा, तलबा और खादिमों की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि इस रूए जमीन से लेकर इस फर्श से लेकर अर्श तक उलमा की, तलबा की, हफ्फाज की जरूरत पड़ती है। और इसलिए पड़ती है कि वहां भी उलमा उम्मत के कायद और रहनुमा होते हैं। जब अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को तमाम नेमतें दे देगा, तमाम नेमतों से सरफराज फरमा देगा, दूध की नहरें मिल जाएंगी, शराब की नहरें मिल जाएंगी, महल्लात मिल जाएंगे, तमाम नेमतें मिल जाएंगी, तो रब पूछेगा, ऐ मेरे बंदो बता क्या तुझे तमाम नेमतें मिल गई? तो कहेंगे हाँ हाँ हमें तमाम नेमतें मिल गई। लेकिन रब कहेगा नहीं नहीं, अभी एक नेमत है जो सबसे बड़ी नेमत है, वो नेमत तुम्हें नहीं मिली है। तो बंदे कहेंगे या अल्लाह हमें बता दीजिए आखिर वो नेमत कौन सी है? तो रब कहेगा मैं तुझे नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम सब के सब दुनिया में जिन उलमा से मसले पूछते थे, जिन उलमा की इक्तदा करते थे, उन उलमा से पूछो, अपने अपने मोहल्ले के उलमा से पूछो, मदारिस के तमाम उलमा और हुफ्फाज से पूछो, मदारिस के तलबा से पूछो, मदारिस में मसाजिद में रहने वाले बोरिया नशीनों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें नेमतें जन्नत की पूरी मिली हैं या बाकी है। सब के सब अपने अपने उलमा के पास जाएंगे, हर कोई अपने अपने उलमा के पास जाएगा, अपने अपने उलमा से पूछेंगे। रब कहता है हमें जन्नत की पूरी
پوری نعمت نہیں ملی ہے، آپ بتا دیجئے کیا کوئی نعمت اب بھی باقی ہے؟ ہمیں لگتا ہے جنت کی نعمت تو پوری مل گئی ہے، اب بھی کوئی نعمت ہے؟ تو علماء کہیں گے ہاں میں نے قرآن میں پڑھا تھا، حدیث میں، تفسیر میں، تمام جگہوں میں میں نے پڑھا تھا، مدارس سے ہمیں یہ علوم ملے تھے، مدارس سے پتہ چلا تھا کہ ایک نعمت ہے جو رب کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت سب سے اخیر میں ملے گی، اور وہی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جب وہ نعمت مل جائے گی تو جنتی تمام ملی ہوئی سابقہ نعمتوں کو فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے، پھر وہ پوچھیں گے آخر بتائیے تو صحیح وہ نعمت کیا ہے؟ علماء کہیں گے وہی نعمت دیدار رب ہے، دیدار رب ہے، رب کو دیکھنا ہے۔ علماء کہیں گے سب سے بڑی نعمت دیدار رب ہے جو تمہیں ابھی نہیں ملی ہے۔ اب ایک بات دیکھیں کہ جنت میں اللہ چاہتا تو خود بخود اپنے بندوں کو بتا دیتا، کسی دوسرے کے ذریعے سے بتا دیتا، لیکن نہیں، رب نے ایسا نہیں کیا۔ رب نے لوگوں کو بتایا علماء کی اہمیت، رب نے لوگوں کو بتایا علماء کی قدر و منزلت، رب نے لوگوں کو بتایا مدارس کا مقام و مرتبہ، کہ لوگوں جن مدارس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، جن علماء کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہو، ان کی ضرورت تمہیں اس فرش پہ پڑے گی اور عرش پہ بھی پڑے گی، جگہ جگہ ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ رب نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے علماء سے کہا کہ تم اپنے علماء سے پوچھو جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا، دنیا میں رب کی رضا، رب کی خوشنودی کے ساتھ زندگی گزارنا، تو علماء کے ساتھ آ جائیے، مدارس کے ساتھ آ جائیے، علماء کو مضبوط کیجئے، مدارس کو مضبوط کیجئے، اور مدارس کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، مدارس کے تقاضے کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، مدارس کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ مدارس قلعے ہیں، اسلامی سینٹر ہیں، یہ اسلامی مرکز ہیں۔ آپ دل و جان سے بتائیں، جب آپ دنیا کی بازار میں ہوتے ہیں کیا آپ محفوظ ہوتے ہیں؟ نہ آپ کی آنکھ محفوظ ہوتی ہے، نہ آپ کے کان محفوظ ہوتے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ محفوظ ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے بے پردگی ہوتی ہے، ہاتھوں سے غلط تولا جاتا ہے، قدم سے غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، دلوں میں غلط وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کا ایک بندہ مدارس سے الگ ہوتا ہے، مساجد سے الگ ہوتا ہے، جب ہر کوئی دنیا میں ہوتا ہے تو دنیا میں مست ہوتا ہے، دنیا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، دنیا اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، دل پہ دنیا ہوتی ہے، دماغ پہ دنیا ہوتی ہے، قلب و جگر پہ دنیا ہوتی ہے، ہر جگہ دنیا ہوتی ہے، وسوسوں میں دنیا ہوتی ہے، خیالوں میں دنیا ہوتی ہے، اور آگے ترقی کے راستے کے لیے دنیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن دو جگہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ دو جگہ مدارس ہیں اور مساجد ہے۔ جب انسان ایک بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے یا پھر مدرسے کی طرف جاتا ہے تو وہاں صرف اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا یاد نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلا پہ پیسے خرچ کریں لیکن آپ کے ایمان کو انرجی نہیں مل سکتی ہے۔ ہر جگہ آپ کے ذہن و دماغ پہ دنیا سوار ہوگی لیکن مسجد و مدرسوں میں دنیا سوار نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اسلامی مرکز ہیں،
اسی وجہ سے یہ اسلامی قلعے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور صحیح معنوں میں آج کے وقت مسلمان ہر وقت کوئی نہیں ہوتا۔ ہم خود کو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، جب کوئی پوچھتا بھائی تم کون ہو، کیا مذہب ہے، دین کیا ہے، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ہر وقت مسلمان آپ نہیں ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ مومن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان مفصل کو جو پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ کو جو پڑھتا ہے، وہ مومن ضرور ہوتا ہے لیکن مسلم ہر وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن کا معنی الگ ہے، مسلم کا معنی الگ ہے۔ ہر انسان دنیا کے جس کونے میں ہوگا وہ مومن ہوگا، مسلم ہر وقت نہیں ہوگا۔ مسلم چند جگہوں پہ ہوتا ہے، جب نمازی کی حالت میں مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مدرسوں میں ہوتا ہے تو وہ مسلم ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں اطاعت کے، فرما برداری کے، بات ماننے کے، قبول کر لینے کے، اور خود کو رب کے حضور سرنڈر کر دینے کے۔ اور ہر مومن بندہ ہر وقت خود کو رب کے حضور سرنڈر نہیں کرتا ہے، جب سر سجدے میں ہوتا ہے اس وقت وہ رب کے حضور خود کو سرنڈر کر دیتا ہے، اسی وقت وہ مومن مسلم ہوتا ہے، ہر وقت مسلم نہیں ہوتا ہے۔ جب اطاعت کا کام ہوگا، جب فرما برداری کا کام ہوگا، جب رب کو ماننے کا کام ہوگا، اسی وقت وہ مسلم کہلائے گا، اس کے علاوہ وہ مسلم نہیں کہلائے گا۔ نہیں تو قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلم میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم یہ اسی سے نکلا ہے، کیا ہے؟ یہ اطاعت کے معنی ہے، فرما برداری کے معنی ہیں، اور اطاعت صرف زبان سے نہیں آتا، اطاعت صرف فرما برداری سے نہیں، اطاعت آتا ہے ایکسرسائز سے، پریکٹیکل کے ذریعے سے۔ ایکسرسائز، ایمانی ایکسرسائز، دینی ایکسرسائز، کہ جو کوئی عمل جس وقت کہا جائے اگر اسے کرتا ہے عمل کے ساتھ، جسم کے عمل کے ساتھ، اس وقت وہ مسلم ہوتا ہے، ورنہ ہر وقت مومن ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم التسلیم نے رب کی آزمائش کو مکمل کیا ہے اور قربانی کے کام کو انجام دیا ہے، تو اس وقت رب نے نہیں کہا کہ دونوں ایمان لے آئے، رب نے کہا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اس کا معنی کیا کریں گے فلما اسلما، کہ دونوں مسلمان ہو گئے؟ مسلمان تو پہلے ہی تھے۔ فلما اسلما، دونوں فرما بردار ہو گئے، فرما بردار، اطاعت گزار۔ تو مسلمان کے معنی فرما بردار کے، اطاعت گزار کے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی کرتا ہے، صرف بولتا ہے تب نہیں ہوتا۔ تو اسلام کے معنی آتے ہیں کرنے کے۔ اسلام قول سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اسلام زبان سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اسلام بولیوں سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اسلام تقریر سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اسلام پند و نصیحت سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اسلام عمل سے ثابت ہو سکتا ہے، اور اسے عمل سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ہر ایک باتوں کو قبول کرنے والا بن جائیے، اور قبول کرنے والا اس وقت ہوں گے آپ جب تمام باتوں کو سن کر عمل کریں گے۔ عمل کریں گے تو مسلم کہلائیں گے، ورنہ صرف مومن ہوں گے، مسلم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو مدارس کا، مساجد کا
उलमा का, अइम्मा का, हुफ़्फ़ाज़ का, तलबा का, हर एक का खादिम बनाए। तमाम इदारे की हिफाजत करने वाला, तमाम इदारों की खिदमत करने वाला बनाए। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মেহমান বড় সুন্দর কথা কইছেন, তার বয়ানটাও শুরু করছেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক হইয়া। তো তাই বুঝাইতে ওখান আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইকরা বিসমি দিয়ে শুরু করছেন। মানে শিক্ষা, দ্বীনি শিক্ষা যে এত জরুরি, দ্বীনি শিক্ষা ব্যতীত মানুষ হইতে পারে না। দ্বীনি শিক্ষা ব্যতীত মানুষ ইনসানিয়তের হাইসিয়ত বুঝতে পারে না। দ্বীনি শিক্ষা যে এত জরুরি, দ্বীনবিহীন যেটা মানুষ হইতে পারে না, বা দ্বীনি শিক্ষাবিহীন কোনো মানুষ সঠিক পক্ষে আপনার মুসলমান হইতে পারে না। এটাই হজরতে বহু লম্বা কথা হয়েছে। লাস্টের হলা দেওকারি মাদ্রাসা, এই যে দ্বীনি শিক্ষা, এগুলা মাদ্রাসা ছড়াও, দ্বীনি শিক্ষাগুলা মাদ্রাসা ছড়াও। মনে রাখা দ্বীনি শিক্ষা এইরকম, যেমন চার্জার ব্যতীত যেটা মোবাইলের লোকে আপনার মানুষের তার লোক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চার্জার দিয়ে যদি চার্জ দেওয়া না হয়, তাহলে এই মানুষটার আপনার কেউ লোকের সম্পর্ক রাখতে পারে না, সম্পর্ক করতে পারে না। তো ওটা তেমনি ওটা দ্বীনি মাদ্রাসা যেগুলো আছে, দ্বীনি মসজিদ যেগুলো, এগুলা চার্জার সমতুল্য। চার্জার যেটা চার্জ না দিলে আপনি অন্য লোকের সম্পর্ক রাখতে পারেন না। ওরা দ্বীনি মাদ্রাসা ব্যতীত আপনি ওরা ইমানদার হইতে পারতেন না, আপনি দিনদার হইতে পারতেন না। দ্বীনি মাদ্রাসা খুব জরুরি। হযরতে বয়ান করতে গিয়ে কইলাম যে দেখো আপনারা আল্লাহ তাআলা চাইলে তো কইলা অনেক মাথাইও না, জুয়াখানাইও না, এই কথা হইতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এগুলা না হইয়া আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তুমি তার শিক্ষা গ্রহণ করো। কারণ দ্বীনি শিক্ষা যখন মানুষের মধ্যে আইব, ইমানি শিক্ষা যখন মানুষের মধ্যে আইব, দ্বীনি শিক্ষা আওয়া মাত্র দেখবো আস্তে আস্তে মদ খাওয়া ছাড়ি দিব, আস্তে আস্তে জুয়া খাওয়া বাদ দিয়ে লইব, জুয়া খেলানি বাদ দিয়ে লইব, যত মন কারাত আছে খারাপ কাজ, দ্বীনি শিক্ষা যখন আইব তখন বাদ দিয়ে লইব। এই জন্য আল্লাহ তাআলা ইকরা বিসমি শব্দ করেছেন যে কোরআনের শিক্ষা, যে শিক্ষার মানুষের মন খারাপ ঠিক আছে, যে শিক্ষার মানুষে আল্লাহ দিকে আওয়াইতে পারে, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষে আল্লাহর লগে সম্পর্ক স্থাপন হয়, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ দুর্নীতিতে বাঁচতে পারে, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ একমাত্র আপনার আল্লাহর লগে সম্পর্ক হয়ে যায়, সমাজও সুন্দর মানুষ হয়ে যায়। হযরতে বয়ান করতে গিয়ে আরো হয়ে যায়, দেখো আমরা ভারতের মুসলমান, আমরা বড় আপনার বড় নির্যাতন আছি। আমরা মাদ্রাসাগুলা মসজিদগুলা নিরাপদে না। ভারতের আমরা মাদ্রাসাগুলা মসজিদগুলা নিরাপদ না। কারণ ভারত সরকারে দেখেন যদি মাদ্রাসা মসজিদ এইভাবে চলতে থাকে, তাহলে তার ইমানের বাতি চালু থাকবো, ইমানদার হল তৈরি হইবা, তখন আমরা মোকাবিলা এরা করে দিবা। এর লাগে ভারত সরকারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন যে মাদ্রাসাগুলা বন্ধ করবার লাগে, মসজিদগুলা বন্ধ করবার লাগে, চেষ্টা করে ভারত সরকারে। তো হযরতে রাষ্ট্র হইলা দেহকা সবচেয়ে বড় জিনিস হল কি, আমরা দেশ যেমন মনোরক্ষা একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন প্রফেসর, একজন ডক্টর একসময় দরকার হয়, খবর সময় লোকের প্রতিদিন দরকার হয় না। কিন্তু একজন আলিম, একজন মাদ্রাসাওয়ালা, একজন মসজিদওয়ালা, একজন আলিম, একজন হক্কানি উলামা একরামের প্রতি মুহূর্তে দরকার। আমি মারা যাওয়ার সময় আলিমর দরকার, আমার জন্মের সময় আলিমর দরকার, আমার বিপদের সময় আলিমর দরকার। বিদায় সর্বক্ষেত্রে আলিমর খুব দরকার, আলিম ছাড়া কোনো বিকল্প নাই। লাস্টে হোকরা যে আপনারা আইসেন, আমি খুশি হয়েছি, তবে আপনারা মাসার জিম্মাদার হইতা, আপনারা মসজিদের জিম্মাদার হইতা। আর হলে মনে করতে আমি মাদ্রাসার একজন সদস্য, আমি মসজিদের একজন সদস্য, আমি ওলামায়ে কেরামের মহব্বত করনেওয়ালা একজন, আলিম ওলামারে ভালোবাসা একজন। এইভাবে দিন তহত করি আমরা চলবো, আলিম ওলামারে সম্পর্ক করাবো, তোমার দিন তাজা হইব, আমি ইমানদার হইব, আমি আমলওয়ালা হইব। आगे माशाअल्लाह, मेरी बात जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उनको बात तो समझा दी गई। आपकी ज़बान भी आपके नज़दीक आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमें लगता है हर कोई समझ चुके होंगे। अब कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं नहीं समझाऊँ। हर कोई पूरी तकरीर, तमाम बातों को समझ चुके हैं।
تو اب ضرورت اس بات کی ہے مدرسے کو مضبوط کرنے کے لیے، مدرسے کی تائید کرنے کے لیے، مدرسے کی نصرت کرنے کے لیے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ کی، کبھی آپ کے مالوں کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی آپ کے جانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ میں ابھی کتنے دنوں سے جنگ چل رہی تھی، ایک لڑائی چل رہی تھی۔ وہ لڑائی کس بنیاد پہ تھی؟ وہ لڑائی دینی مرکز کے بنیاد پہ تھی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے بنیاد پہ تھی، مسجد اقصیٰ کو سیفٹی پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے بنیاد پہ تھی۔ ایک طرف فلسطین کے بچے، نونہال بچے، فلسطین کی خواتین، فلسطین کے نوجوان اور فلسطین کا ہر فرد مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لڑانے کو تیار تھا، اور ابھی بھی ان کی جانیں مسجد اقصیٰ کی خاطر قربان ہیں۔ اسرائیل کے بم ان پہ آتے ہیں لیکن بموں کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اسرائیل کا ٹینک آتا ہے لیکن ٹینک سے وہ نہیں ڈرتے۔ اسرائیل کا ایئر کرافٹ آتا ہے لیکن ایئر کرافٹ سے وہ نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینی مرکز کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، دینی سینٹر کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، مسجد اقصیٰ پہ جان نچھاور کرنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، آپ خبریں سنے ہوں گے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی لاش کو لے کر کہتا ہے، اے میرے رب کیا تو راضی ہو گیا؟ اگر تو راضی ہو گیا تو میں اپنی اس بیٹی کی لاش سے راضی ہو گیا۔ اتنی بڑی قربانی آخر کیسے پیدا ہوئی؟ تو دینی مرکزوں کے وجود سے ان کے ایمان کو انرجی ملی، دینی مرکزوں کی وجہ سے ان کے ایمان کو طاقت اور حرارت ملی۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے انہوں نے جان قربان کرنے کی ٹھان لی اور جان کی قربانیاں دیتے رہے۔ کئی ہزار فلسطینی مائیں بچے ہر کوئی شہید ہو گئے، لیکن مسجد اقصیٰ پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ ایک وہ ہیں فلسطینی جو دینی مرکز پہ آنچ نہیں آنے دیتے ہیں، اور کیا ہم اور آپ وہ جان کی بازی لٹائیں؟ کیا ہم اور آپ مال نہیں لٹا سکتے ہیں؟ وہ جان دیں۔ کیا ہم اور آپ مدارس میں مال نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی ضرورت ہے کہ جس طرح ادھر جان کی بازی، اسی طریقے سے ادھر مال کی بازی لگائیے، مال دیجئے، مدارس کو مضبوط کیجئے، مدارس کو اسٹرونگ کیجئے، پاورفل بنائیے۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے تو دین مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور اگر یہ مضبوط نہیں ہوں گے تو ایمانی حالت خستہ حالت ہوتی چلی جائے گی، ایمانی حالت بگڑتی چلی جائے گی، ایمان ہمارا بیمار پڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی جو اس مدرسے میں اللہ کے واسطے اپنا مال دینا چاہتا ہے، روپے پیسے، وہ آئیں اور یہاں نام لکھائیں اور روپے دینے کی کوشش کریں۔ اچھا